پھر آگے مرزا جی وہ کہتے ہیں تو اب اس حوالے سے میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا فہم۔ بات یہ ہے کہ سننے والے اگر مرزا جی کو غور سے سنتے ہوں تو بس وہ یہی مرزا جی کے لیے بہت ہے، ان کی دھوکے بازی کو سمجھنے کے لیے یہی بات بہت ہے کہ ایک آدمی اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے یہ کہہ کر بیٹھا ہے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کا فہم بیان کروں گا۔ اچھا، پھر ظاہر ہے کہ جہاں بھی مرزا جی اپنی یعنی کہ اس لیکچر کے دوران میں اپنا فہم بتا رہے ہوں گے، اگر آدمی غور سے سنتا ہوا جا رہا ہو تو وہ سمجھ جائے گا کہ مرزا جی نے یہ ڈنڈی مار دی ہے۔ مرزا جی بتانے بات شروع کرنے سے پہلے ہمیں بتا رہے تھے کہ میں اللہ کا فہم، اس کے رسول کا فہم اور سلف کا فہم یعنی بیان کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی مرزا جی نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی کوئی بات بیان کروں گا، اور مرزا جی نے آگے یہ ایک دو جگہ یہ بات کر بھی رکھی ہے کہ یہ ہماری باتیں ہیں، جیسے تنزیہ کہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو حضرت نے کہا کہ اب اس حوالے سے میں اللہ کا فہم بیان کروں گا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا۔ اب آپ سمجھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرزا جی جو فہم بیان کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر ایک جگہ پہ کہا میں نے نمبر بتا دیا ہے صحیح بخاری کا، ٹھیک ہے، میں کوئی سٹوری بک تو نہیں پڑھ رہا۔ مرزا جی بھول گئے کہ شروع میں مرزا جی آپ بتا کے آ چکے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم، سلف کا فہم بتاؤں گا۔ آپ سے بحث یہ نہیں ہوئی کہ سٹوری بک، آپ اگر کوئی وسوسہ دینے لگتے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ آپ اگر اپنے حساب سے وسوسہ نہیں دے رہے تو آپ اس کا پس منظر تو بتاؤ گے نا، فہم تو بتاؤ گے نا کہ اس پہ علماء کا فہم کیا ہے کہ جس کو آپ جو ہے یعنی ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے سلف کا فہم۔ اچھا، مرزا جی ہمارے سلف کے فہم کی بات کرتے ہوئے ایک جگہ اپنی اسی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ ایک روایت ہے جو اہل سنت کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے، میں تو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا۔ آپ وہ تو وقت آئے گا وہ ہم وہاں پہ بتائیں گے کہ کیا ہمارے گلے میں پھنسا ہوا ہے اور کیا آپ کے گلے میں پھنس گیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ ہمارے اہل سنت کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے۔ مرزا جی کے الفاظ پھنسی ہوئی کو وہ پھنسی ہوئی ہے، روانی میں وہ اس طرح بولتا ہے۔ تو آپ تو سلف کا فہم بتانے کے لیے بیٹھے تھے نا، آپ کے اہل سنت کے علاوہ کوئی انوکھے سلف ہیں اور انہی کے گلے میں آپ نے چیزیں پھنسا رکھی ہیں، تو آپ ان کا فہم کہاں سے بتائیں گے ہمیں جب ان کے گلوں میں چیزیں پھنسی ہوئی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے مرزا جی کہتے ہیں کہ یہ اسی ویڈیو میں ایک جگہ انہوں نے کہا ہے یہ ابو داؤد کی عادت ہے، وہ فلاں فلاں مرد کر کے نا نام چھپا لیتے ہوتے ہیں، تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ہم تو پتہ ہے غلطی ہے۔ اب مرزا جی نے باقاعدہ امام ابو داؤد کے اوپر، یہ وقت آئے گا جب اس بات کا تو وہاں اس کا تفصیلی جواب آئے گا، مرزا جی نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں سلف کا فہم بتانا تھا، اور آپ نے اسی ویڈیو کے اندر تو ایک تو پہلے تو سلف کے گلوں میں آپ نے چیزیں پھنسائیں، پھر آپ نے الزام لگا دیا کہ امام ابو داؤد کی تو عادت ہے کہ وہ ناموں کو چھپاتے ہیں، آپ نے ان کے اوپر خیانت کا اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ تو میں مرزا جی کے سننے والوں کو یہ خاص طور پر توجہ دلاؤں گا، یار اس آدمی کو غور سے سنا کرو، یہ شروع میں کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، درمیان میں کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، اور آخر پہنچنے تک یہ بات کو کچھ سے کچھ کر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مرزا جی ایک اور مقام کے اوپر اسی ویڈیو کے اندر کہتے ہیں ایک روایت پہ بحث کرتے ہوئے کہ باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں، البانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب وغیرہ، صحیح نہیں حسن تک۔ مطلب آپ کو پتہ تھا نا کہ سلف کا اس حدیث کے بارے میں بقول آپ کے موقف کیا ہے، لیکن آپ نے چونکہ اپنی بات گھسیڑ کے رکھنی تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے کہا صحیح نہیں حسن تک، یعنی آپ نے ان کی بات کو اہمیت نہیں دی، تو آپ نے کون سا سلف کا فہم بیان کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مرزا جی یعنی لکھتے ہیں کہ یعنی کہتے ہیں اسی ویڈیو میں ایک جگہ
ہم یعنی ایک روایت پہ بحث کرتے ہوئے کہ ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے. آپ سمجھیں, یعنی کہ وہ روایت مختلف فی ہے, کہ اس کی صحت, اس روایت کی صحت مختلف فی ہے. بعض محدثین سے ضعیف, مرزا صاحب کا بقول, وہ تو جب یہ جگہ آئے گی وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ. لیکن مرزا صاحب کے بقول کہ بعض محدثین اس روایت کو صحیح اور بعض اس کو ضعیف سمجھتے ہیں. تو جواب میں حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے. تو کیوں؟ آپ تو سلف کا فہم بتانے بیٹھے تھے, آپ اپنی تو کوئی بات کرنے ہی نہیں بیٹھے ہو نا, آپ ان کے ساتھ کیوں؟ دلائل کی بنیاد پہ تو وہ دلائل ذکر کرتے ہیں آپ, مگر آپ میں اتنی علمی جرت کا ہے کہ جو آپ ان دلائل کو ذکر کرتے ہیں, آپ کی تو اتنی علمی حیثیت ہے ہی نہیں. محض آپ لوگوں کے لگائے ہوئے حکم وہ بھی اپنے مطلب پہ. تو اب اسی ویڈیو میں میں آپ بھائیوں کو توجہ دلاؤں گا کہ ایک طرف تو مرزا صاحب شیخ زبیر کرتے نہیں تھکتے, اور دوسری طرف انہی شیخ زبیر سے باقاعدہ مرزا صاحب اختلاف بھی کرتے ہوئے نظر آتے. ہاں ممکن ہے, جیسے مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے پیچھے ان کے مقلدین یہ بات کہہ دیں گے کہ وہ تقلید تھوڑی کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں نہیں, بات تقلید کی نہیں ہے. مرزا جی کون سے محقق ہیں؟ مرزا جی نے تو اسی ویڈیو میں ایک جگہ پہ 2 مرتبہ دہرا کے کہا ہے میں تو نقال ہوں نا, میں تو نقال ہوں نا. تو مرزا جی تو محض نقال ہیں, کوئی محقق تھوڑی ہے. جب مرزا جی محض نقال ہیں تو لازمی سی بات ہے تحقیق کے ان کو اصولیات نہیں پتا. جو تحقیق کے اصولیات نہیں پتا, وہ کسی بھی ایک عالم کا کسی روایت کسی شرعی مسئلے پہ کہے ہوئے حکم یا فتوے کو جب وہ من وعن نقل کر دیں گے تو اس صورت میں مرزا صاحب کے ہی تعریف کے مطابق مرزا صاحب پہ تقلید کے علاوہ کوئی اور حکم لگ سکتا ہے؟ مرزا صاحب خود اندھیر مقلد ہے, اپنی مرضی والے.